اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا صلوات۔ عزیزان محترم، منصب ہدایت اور قرآن کے عنوان سے یہ ہمارا تیسرا سلسلہ گفتگو ہے۔ وہ دو آیات جو سرنامہ کلام ہیں اور جن کی ایک ہی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اس آیت کا آغاز ہے اِنَّ ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ان ساری حقیقتوں کی طرف جو مضبوط ترین ہیں۔ مضبوط ترین عقائد اور مضبوط ترین حقائق کی ہدایت قرآن کرتا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ سورہ بقر میں ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن ھدی للناس، ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ یہ ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے۔ دیکھو ذرا سا قرآن کو سمجھتے چلو کہ خود قرآن نے اپنے بارے میں کیا کہا۔ وہ سورہ بنی اسرائیل، یہ سورہ بقر، اور اب سورہ ہجر کے آغاز میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را۔ دل کا بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے، اور یہاں میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہوں گا۔ دل کا آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیتیں ہیں، یہ قرآن مبین ہے۔ اور اسی سورے میں آگے چل کر، اسی سورے میں، سورہ ہجر میں پروردگار نے ارشاد فرمایا آتینا کا، پوری آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، سبع من المثانی والقرآن العظیم، یہ قرآن عظیم ہے۔ دیکھ رہے ہو قرآن کے لیے کیسی کیسی صفتیں استعمال کر رہا ہے پروردگار۔ یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن عظیم ہے، اس قرآن میں ہدایت ہے۔ 15واں سورہ، 16واں سورہ، ھدی ورحمتاً لقوم یؤمنون، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکمت والا قرآن ہے۔ دیکھو
کیسے کیسے قرآن مجید پہ گفتگو ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید. قسم ہے قرآن کی. یہ قرآن مجد و شرف والا قرآن ہے. سن رہے ہو نا؟ سورہ واقعہ میں آواز دی 77ویں آیت انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ باکرامت قرآن ہے. کریم باکرامت. انہو لقرآن کریم یہ باکرامت قرآن ہے. فی کتاب مکنون ہم نے اسے کتاب مکنون میں رکھا ہے. لا یمسہ الا المطہرون اور اسے چھو نہیں سکتے مگر صرف وہ لوگ جو پاک ہوں. بھائی چھو نہیں سکتے مگر وہ لوگ جو پاک ہوں. ہم نے تاریخ میں پڑھا مہاتما گاندھی چھوتے تھے. ہم نے تاریخ میں پڑھا جارج برنارڈ شاہ چھوتا تھا. اور آیت کہہ رہی ہے کہ چھو نہیں سکتے مگر وہ لوگ کے جو پاک ہوں. تو مطلب قرآن کا کاغذ نہیں ہے, اس کے معنی کو چھو نہیں سکتے. معنی لفظوں کو جو چاہے چھوئے مگر معنی کو پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. اب یہ عجیب مشکل ہے کہ قرآن کہے کہ معنی بیان کریں گے پاک لوگ اور ہر نجس مفسر ٹی وی پہ بیٹھ جائے. ہر نجس بھائی کوئی تو کرائیٹیریا رکھو, کوئی تو معیار رکھو تفسیر قرآن کا. جو صحیح پڑھ نہ سکے وہ تفسیر کرے. عجیب مرحلہ فکر ہے. یہ قرآن کریم ہے, یہ قرآن حکیم ہے, یہ قرآن مجید ہے, یہ قرآن بصائر ہے, یہ قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. سورہ بنی اسرائیل. اس قرآن میں شفا ہے, اس قرآن میں رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے, ظالموں کے لیے نقصان ہے. بھائی توجہات مبذول رہے. اور اتنا بڑا قرآن کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جس رات میں اترا وہ رات ساری راتوں سے افضل. جس رات میں اترا وہ رات ساری راتوں سے افضل. اور جس انسان پہ اترا وہ ہم جیسا. عجیب مرحلہ فکر ہے نا بھائی. قرآن کو سمجھتے چلو. قرآن کتاب ہدایت ہے. جب کتاب ہدایت ہے تو ایک جملہ میرا سنتے جاؤ. اب ذرا میں ان پڑھے لکھے نوجوانوں کو متوجہ کر رہا ہوں, بزرگ میرے مخاطب نہیں ہیں, جن کا تعلق کالجوں سے اور یونیورسٹی سے. مجھے بتلاؤ کہ کتاب بڑی ہوتی ہے یا موضوع بڑا ہوتا ہے؟ ایک سوال. ذرا سی بات تو ہو جائے نا ان طالب علموں سے بھی, کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کے. مجھے بتلاؤ کہ کتاب بڑی ہوتی ہے یا موضوع بڑا ہوتا ہے؟ موضوع بڑا ہوتا ہے. یہ طالب علم جو بیٹھے ہوئے ہیں نا سامنے, وہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع بڑا ہوتا ہے. اچھا بھائی سچی بات بھی یہی ہے. موضوع سیاسیات, سماجیات, معاشیات, تاریخ, جغرافیہ, علم الحیوان, علم الانسان, منطق, فلسفہ, موضوع گنتے جاؤ. اور ہر موضوع پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں. اگر ایک کتاب سے موضوع کا حق ادا ہو جاتا تو ضرورت نہیں تھی دوسری کتاب کی.
اگر ایک کتاب سے کسی موضوع کا حق ادا ہو جاتا تو ضرورت نہیں تھی دوسری کتاب لکھنے کی. کتابیں آ رہی ہیں اور یہ دلیل ہے کہ موضوع بڑا ہے, کتاب چھوٹی ہے. اگر قرآن کوئی موضوع معین کر دیتا تو قرآن چھوٹا ہو جاتا, موضوع بڑا ہو جاتا. بہت توجہ رہے. بھائی دیکھ رہے ہو نا, اگر کسی ایک کتاب, یہ میں ان نوجوانوں کو ہدیہ کر رہا ہوں یہ جملہ جو پوچھتے ہیں, بار بار پوچھتے ہیں کہ بھائی قرآن کا کوئی سبجیکٹ ہی سمجھ میں نہیں آتا, کبھی ادھر کی بات ہے کبھی ادھر کی بات ہے. بھائی توجہ رہے. کبھی موسیٰ کا تذکرہ ہے, پھر دریا نیل کا تذکرہ آ گیا, پھر درخت کا تذکرہ آ گیا, پھر پہاڑ کا تذکرہ آ گیا, کوئی ربط تو ہے نہیں. تو بھائی آپ کو ستاروں میں ربط نظر آیا, درختوں میں ربط نظر آیا؟ بھائی توجہ رہے. کائنات میں اللہ کا ایک الگ منصوبہ ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا, ایک الگ منصوبہ ہے. جو منصوبہ تکوین میں ہے وہی منصوبہ قرآن میں ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا. ابھی درختوں کی قطار چل رہی تھی, پہاڑ آ گیا. ابھی پہاڑ ختم نہیں ہوا تھا کہ دریا شروع ہو گیا. تو کبھی تم نے کہا کہ بھئی یہ درختی درخت ہوتے, یہ بیچ میں پہاڑ کہاں سے آ گیا؟ پہاڑوں کو ایک طرف رکھ دیتا, درختوں کو ایک طرف رکھ دیتا, سارے دریا ایک طرف کر دیتا. نہیں, جس کی جہاں ضرورت ہے وہاں رکھا. جس کی جہاں ضرورت ہے اسے رکھا. تو بھائی ہر موضوع ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت پر کروں؟ لقد صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل. لقد صرفنا للناس فی ھذا القرآن من کل مثل. اور اس کو ذرا سی لفظ کی تبدیلی کے ساتھ بھی فرمایا ہے, وَلَقَدْ صَرَفْنَا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل. دونوں طریقوں سے آیت آئی ہے, ایک 17ویں سورے میں ہے اور ایک 18ویں سورے میں ہے, سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف. ہم نے اس قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا. بھائی یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا کہ ہم نے اس قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا. اچھا, تو جب سب کچھ بیان کر دیا تو پھر اس قرآن کی جلالت دیکھو اور پھر صاحب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. بہت عجیب و غریب آیتیں ہدیہ کروں گا, اور یہ آیتیں اگر پہنچ گئیں تو میری آج کی محنت سوارت ہے. سب کچھ ہے قرآن میں, اور لانے والا ایک ہے. اللہ نہیں آیا تھا کہنے کہ یہ میری کتاب ہے اسے مانو. جبریل براہ راست میرے پاس نہیں آئے تھے, میرے نبی نے کہا یہ اللہ کی کتاب ہے, میں نے مانا. تو اگر نبی کچھ کہہ دے تو اسے مانو. بتلاؤں دلیل بتلاؤں؟ بھائی سورہ حاقہ 69واں سورہ قرآن مجید کا, انہو لقول رسول کریم. بھائی سننا, یہ قرآن بھائی عجیب و غریب بات ہے. یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے. کیا عزت دی ہے اللہ نے اپنے محمد کو. نہیں بھائی اب تو میں روکوں گا. دیکھو مجھے جانا تھا آگے, لیکن آف دا ریکارڈ ایک جملہ سنتے جاؤ. انہو لقول رسول کریم. محمد کون؟ کریم, رسول کریم. ٹھیک ہے نا. کیا سورہ انفطار کی آیت بھول گئے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. انسان سمجھتا کیوں نہیں تیرا رب کریم ہے. رب کریم, محمد کریم. بھائی مقام محمد عربی کو پہچانو. رب کریم, محمد کریم. اور سورہ واقعہ انہو لقرآن کریم. اللہ کریم, اللہ کی کتاب کریم, اللہ کا محمد کریم. اب ان تینوں کی نمائندگی کون کرے؟ مجھ سے نہ پوچھنا, ان سے پوچھنا جو کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ.
عجیب برحلہ فکر ہے یہ عجیب برحلہ فکر ہے نا. اچھا بھائی تو انہو بھائی توجہ رہے, انہو لقول رسول کریم, یہ رسول کریم کا قول ہے. قرآن تنزیل من رب العالمین. یہ میں نے درمیان میں پڑھ دی تاکہ کوئی شبہ نہ ہونے پائے. یہ رب العالمین کی تنزیل ہے, ٹھیک ہے نا. یہ درمیان میں ہم نے پڑھ دی. انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. انہو تنزیل رب العالمین یا تنزیل من رب العالمین. رکے رہے نا. یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے, یہ قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے, یہ قرآن کسی جادوگر کا قول نہیں ہے. کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ یہ شاعر ہے, غیر سنجیدہ باتیں کرتا ہے. بھائی بہت توجہ رکھنا, آج کے شاعر کی بات تو نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن اس زمانے کا شاعر وہ جو ادھر ادھر کی اڑائے اور غیر سنجیدہ باتیں کرے. بھائی بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. 3 ہی تو الزام تھے, مشرکوں کے 3 ہی الزام تھے, اور وہ تینوں الزام آج سے 17 سال پہلے میں نے بیان کیے. اب سنتے جاؤ. کسی نے کہا یہ شاعر ہے, اس کی بات نہ سنو, غیر ضروری باتیں کرتا ہے. کسی نے کہا یہ جادوگر ہے, اس کی بات نہ سنو, جادوگر ہے, جادو کر دے گا. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں, اور ایک جگہ پہ ہے کہ تمہارا نبی مجنون نہیں ہے. یعنی 3 ہی الزام لگے, شاعر ہے, جادوگر ہے, مجنون ہے. سن لیا تم نے آسانی کے ساتھ, شاعر ہے, جادوگر ہے, مجنون ہے. بھائی بہت توجہ رہے. پروردگار نے سورہ نون والقلم میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تو مجنون نہیں ہے, جو تجھ پر تہمت جنون لگائے وہ مجنون ہے. تو سورہ نون والقلم میں تہمت جنون کو رفع کیا, اور سورہ حاقہ میں 2 آیتوں میں کہا یہ میرا نبی, یہ رسول کریم, یہ شاعر نہیں ہے, یہ شاعر کا قول نہیں ہے جو تم سن رہے ہو. بھائی سننا, یہ شاعر کا قول نہیں ہے. اچھا, یہ جادوگر کا قول نہیں ہے, یہ رب العالمین کی تنزیل ہے. اب سنو گے اس کے بعد کی آیت. اگر بعد کی آیت سنو تو تمہیں قرآن کے معجزہ ہونے پہ بھی یقین آ جائے گا, اور پروردگار کا جلال بھی سمجھ میں آ جائے گا. لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم قطعنا منه الوتین. اگر یہ میرا محمد ایک لفظ بھی جھوٹ میری طرف منسوب کر دے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی گردن کاٹ دیں گے. تیور دیکھ رہے ہو, یعنی تیور دیکھ رہے ہو تم. اگر تیور دیکھ رہے ہو نا تو یہ جملہ تمہارے ذہنوں کے اندر محفوظ رہ جائے. اگر لو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم قطعنا منه الوتین, اگر میرا محمد ایک لفظ بھی, ایک حرف بھی میری طرف غلط منسوب کر دے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گردن کاٹ دیں گے. کیا حفاظت ہے زبان رسول کی, کیا حفاظت, توجہ رہے, کیا حفاظت ہے زبان رسول کی. بھائی یہی سبب ہے کہ سورہ یاسین میں آواز دی وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. بھائی سننا, اس لیے کہ جس طریقے سے آج میں بول رہا ہوں چاہ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے میرے سننے والے سن لیں. وما علمناہ الشعر, ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا نہیں سکھلایا. وما ينبغي له, اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. ہوگی شاعری بڑی کمال کی چیز ہوگی, لیکن ما علمناہ الشعر, ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا نہیں سکھلایا. وما ينبغي له,
اور اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے کہ وہ شعر کہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. توجہ رہے، وہ جو کہتا ہے یا ذکر ہے یا قرآن ہے. بھائی بہت توجہ رہے، وہ جو بولتا ہے یا ذکر ہے یا قرآن ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، اس لیے کہ اسے ہدایت کرنی ہے. جب ہدایت کرنی ہے تو یا قرآن دے گا یا ذکر دے گا. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. دعوے کے ساتھ دلیل ہے. ہم نے اسے شعر کہنا نہیں سکھلایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کام ہے ہدایت کرنا. اس کا کام ہے ہدایت کرنا. تو اب یا قرآن کہے گا یا ذکر کہے گا. توجہ رکھنا بھائی، توجہ رکھنا. اب ذرا میں ان دانشوروں سے مخاطب ہو جاؤں جو شاعر بھی ہیں اور شعر کو پسند بھی کرتے ہیں، اور اتفاق وقت یہ ہے کہ غلطی سے میں بھی شعر کہتا ہوں. شعر کی بنیاد ہے مبالغہ. اب وہ اچھا ہو یا برا، شعر کی بنیاد ہے مبالغہ. مبالغہ کے معنی جانتے ہو؟ ضرورت سے زیادہ بڑھ کے بیان کر دینا. چیز کو ضرورت سے زیادہ بڑھ کے بیان کر دینا. بھائی اب میں کیسے نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. میر تقی میر کا شعر ہے، ٹھیک ہے نا؟ میر تقی میر کا شعر ہے. کیا واقعا گلاب کی پنکھڑی جیسی لب کی نازکی؟ کہہ دیا، شاعر نے کہہ دیا. اس کے ذہن میں ایک تصور پیدا ہوا، اس نے کہہ دیا. تو شعر کا ایک کام ہے مبالغہ. شعر رائی کو پربت بناتا ہے اور پربت کو رائی بنا دیتا ہے. حقائق ملحوظ نہیں رکھے جاتے. بھائی بہت توجہ رہے، شعر میں حقائق محفوظ نہیں ہوتے. شعر میں مبالغہ ہے. شعر میں بھائی توجہ رہے تشبیہ ہے. شعر میں استعارہ ہے. شعر میں مجاز ہے، اور ان کا تعلق حقیقت سے نہیں ہے. تو اگر رسول شعر کہتے تو پتہ نہ چلتا کہاں حقیقت ہے کہاں مجاز ہے. دقیق مرحلوں سے گزار رہا ہوں نا، بہت دقیق مرحلوں سے گزار رہا ہوں. بھائی سنو، تمہارے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں میں، تمہارے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں میں. تو اگر رسول شعر فرماتے، شعر بھی ایک حسن ہے دنیا کا، ایک خوبصورتی ہے دنیا کی شعر یقیناً، لیکن ما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے حبیب کو شعر کہنا نہیں سکھلایا. وما ينبغي له، اور اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. وہ جو بولے، بھائی ہم کبھی جھوٹ بولیں، کبھی سچ بولیں، کبھی طنز کریں، کبھی گالی دیں، کبھی تقیہ کریں، کبھی توڑیہ کریں. ہماری بات کی کتنی قسمیں، لیکن محمد کی بات کی دو قسمیں. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین. محمد یا قرآن کہے گا یا ذکر کہے گا، اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے. تو اب اگر میرا محمد، بھائی توجہ رہے، پھر توجہ رہے، اس لیے کہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میرا محمد جو بھی بولے گا یا ذکر ہے یا قرآن ہے. تو اگر بھائی کے لیے کہہ دے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سمجھ رہے ہو؟ نازک مرحلہ فکر ہے جہاں میں لے کے آ گیا. اب قول رسول کا وزن سمجھ میں آ گیا، قول رسول کا وزن سمجھ میں آ گیا. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین. جو بولے یا ذکر ہے یا قرآن ہے. اور اب یہ تو قول کی بات ہو رہی تھی نا، اور اب عمل. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے اللہ کے رسول میں تمہارے لیے نمونہ رکھا ہے، تمہارے لیے پیروی رکھی ہے. وہ جو کرتا جائے تم کرتے جاؤ، وہ جو بتاتا جائے کرتے جاؤ، جو کرتا جائے کرتے جاؤ. بھائی عجیب نازک مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. میرا نبی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں قیامت تک کے لیے. اب چونکہ جملہ اسمیہ ہے نا،
اب یہ بحث چھڑ گئی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی، چلو پھر کبھی صحیح، قیامت تک کے لیے یہ لفظ میں نے بڑھایا ہے اور گرامر کی روشنی میں بڑھایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی میں، ہمارے رسول میں تمہارے لیے پیروی کا بہترین نمونہ ہے۔ اب نبی پر واجب ہے کہ وہ دکھلاتا جائے، ہم کرتے جائیں۔ اس نے نماز پڑھ کے دکھلائی، ہم نے عمل کیا۔ پہنچ گیا یہ میسج؟ نہیں بھائی، میسج کہاں پہنچا، میسج کہاں پہنچا؟ وہ کرتا جائے، تم اس کی پیروی کرتے جاؤ۔ ہمارے نبی نے نماز پڑھ کے دکھلائی، ہم نے عمل کیا۔ ہمارے نبی نے روزہ رکھ کے دکھلایا، ہم نے عمل کیا۔ ہمارے نبی نے جہاد کر کے دکھلایا، ہم نے عمل کیا۔ ہمارے نبی نے حج کر کے دکھلایا، ہم نے حج کیا۔ تو اگر ہمارا نبی کسی کو ہاتھوں پر اٹھا کر دکھلائے تو کیا اس کو مولا ماننا ضروری نہیں ہوگا؟ یہاں تک میرے ساتھ آگے ہو نا؟ مولا ولی ایک ہی چیز ہے، مولا اور ولی ایک ہی چیز ہے، ولایت، اللہ سے قریب ہونا۔ سننا بھائی، اب تو آیا ہوں میں اس مرحلے تک۔ ولایت کے معنی اللہ سے قریب ہونا، ولی کے معنی اللہ سے قریب۔ ولی کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے قریب۔ رکے رہو، لیکن آج چاہ رہا ہوں کہ تمہاری خدمت میں کوئی جملہ ہدیہ کر دوں اور وہ جملہ اپنے ذہنوں کے اندر تم محفوظ کر لو۔ ولایت کے معنی قریب ہونا اللہ سے، اور ولی کے معنی قریب۔ ولایت اور ولی تک آ گئے نا؟ تو اب ایک جملہ سنو۔ ایک بزرگ ہیں شیخ احمد سرہندی، جنہیں دنیا بہت بڑے عارف گزرے ہیں اپنے زمانے کے، بہت ہی عارف باللہ اپنے زمانے کے، جنہیں دنیا مجدد الف ثانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ سن لیا تم نے؟ مجدد الف ثانی، یعنی الف کے معنی ہزار۔ یہ جو دوسرا ہزار شروع ہوا ہے، دوسرا ہزار ہجری سن کا، اس کے مجدد ہیں۔ تو کتنی بڑی شخصیت ہوگی۔ ان کی کتاب ہے مکتوبات، اور اب اتفاق وقت سے، تمہاری خوش قسمتی سے، وہ اردو میں موجود ہے۔ اور اس کتاب سے تمہیں ایک چھوٹا سا کوٹیشن دے کے آگے بڑھ جانا چاہ رہا ہوں، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن جہاں تک آ گیا ہوں نا، وہاں رک کے میرے ان جملوں کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر رکھنا۔ انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ سے قریب ہونے کے صرف دو راستے ہیں۔ اللہ سے قریب ہونے کے صرف دو راستے ہیں، یا نبی سے قریب ہو جاؤ یا ولی سے قریب ہو جاؤ۔ انہوں نے لکھا ہے، ان کی کتاب سے میں تمہاری خدمت میں یہ کوٹیشن پیش کر رہا ہوں، میں لفظ میرے ہی۔ اللہ سے قریب ہونے کے کل دو راستے ہیں، یا نبی سے قریب ہو جاؤ یا ولی سے قریب ہو جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ نبوت تو ختم ہو گئی، اب تم ولی ہی سے قریب ہو سکتے ہو، اور ولایت کا مرکز ہے علی ابن ابی طالب۔ ولایت کا مرکز ہے علی ابن ابی طالب۔ بھائی ولایت کے مرکز کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی توجہ رکھنا۔ اس کے بعد انہوں نے جملہ لکھا، اور اس ولایت میں، علی کی ولایت کی سرداری میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے، کوئی ان کا شریک نہیں ہے۔ رک جاؤ بھائی، کبھی کبھی ویسے بولتا ہوں جیسے آج بول رہا ہوں۔ اب علی ہے ولایت کا مرکز، ولایت کے معنی قریب ہو جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک جملہ، مجھے کبھی کبھی فخر محسوس ہوتا ہے اپنے ان محترم سننے والوں پر جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں
پہلی تقریر میں یہ کہہ کے گیا تھا ولی اللہ سے قریب، ولی اللہ سے قریب. میں پہلی تقریر میں یہ کہہ کے گیا تھا کہ کسی امام کو نسخہ لکھواتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. کہا تھا نا میں نے. آج کسی بزرگ نے، کسی جوان نے، کسی شخص نے یہ پوچھ لیا کہ وہ جب ضربت لگی تھی تو جراح بلایا گیا تھا. لکھنے والے نے جواب خود دے دیا. بھائی توجہ رہے، لکھنے والے نے جواب خود دے دیا کہ جب ضربت لگی تھی تو جراح بلایا گیا تھا. علی نے نہیں بلوایا تھا، بلایا گیا تھا. بھائی سمجھ رہے ہو؟ علی نے نہیں بلایا تھا، اس لیے کہ علی تو رمضان کی ابتدا سے کہہ رہے تھے کہ اس مہینے میں میں اس دنیا سے جانے والا ہوں. تو اب علی نے تو نہیں بلایا، کسی چاہنے والے نے بلا دیا. اور یاد رکھو کہ آل محمد کے مرض کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوتے. رسول بیمار تھے، چادر سیدہ نے ٹھیک کر دیا. رسول بیمار ہوئے تو چادر سیدہ میں آئے، ٹھیک ہو گئے. علی کی آنکھیں رمد آلود ہوئی، آشوب چشم ہوا، لعاب دہن سے ٹھیک ہو گئی. حسنین بیمار ہوئے، منت سے ٹھیک ہو گئے. تو عوام اور ہیں، عواموں کے امام اور ہیں. بھائی سننا، بھائی مجھے محمد و آل محمد کی بشریت سے انکار نہیں ہے. بشر ہیں، اور کچھ تھوڑے بہت کھانا پینا سونا جاگنا بشری تقاضے تو پورے ہوں گے، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن انہیں صرف بشر نہ سمجھنا، صرف بشر نہ سمجھنا. اس لیے کہ پچھلی قوموں کا پرابلم یہی تھا. نوح ہے، کہا ہم جیسا ہے. نوح ہے، مشرک نے کہا یہ ہم جیسا ہے. ابراہیم آئے، مشرک نے کہا یہ ہم جیسا ہے. انبیاء آتے رہے، مشرک کہتا رہا کہ ہم جیسا ہے. اور آج مشرک تو نہیں لیکن کلمہ پڑھنے والے خدا معلوم آبائی عقائد کس حد تک راسخ ہو گئے ہیں کہ آج بھی میرے نبی کو اپنے جیسا سمجھا جاتا ہے. بھائی اب جملہ ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے. یہی سبب ہے. بھائی سننا، میری بات کو سننا. اور جیسے اس دن میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا، یہ جملہ آج پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی امام طبیعی موت سے نہیں مرا. 12واں تو زندہ ہے نا. 11 کے 11 امام کوئی اپنی طبیعی موت سے نہیں مرا. طبیعی موت سے وہ مرے جس کے اعضاء میں انحطاط پیدا ہو جائے. اور اعضاء میں انحطاط اس لیے ہو کہ مرض آ جائے، اور مرض اس لیے ہو کہ وہ بد پرہیزی کرے. اور جو کمال طہارت پہ ہو بد پرہیزی کر نہیں سکتا. یہ میسج تو بہت رہا ہے نا. اچھا تو ہر ایک شہید ہوا پہلے سے لے کر 11ویں تک. تو اب اللہ کو کوئی نیا کام تو نہیں کرنا ہے نا اس کو بچانے کے لیے، بس صرف دشمنوں سے ہٹا لینا ہے. یہ جملہ یاد رکھنا، اور کبھی اس جملے کی میں تشریح کروں گا کہ 12ویں کے لیے اللہ کو کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے. بھائی لوگ مار دیتے ہیں تو یہ مر جاتے ہیں، اس لیے اسے دشمنوں سے محفوظ کر دو تو یہ زندہ رہے گا. ٹھیک، ولی ہے، زندہ رہے گا. اب پھر واپس چلو مجدد عرف ثانی کی طرف. انہوں نے کہا اللہ سے قریب ہونے کے 2 راستے، ایک نبوت جو ختم ہو گئی اور ایک ولایت جس کا قطب علی ہے. بھائی توجہ رہے، ایک ولایت جس کا قطب علی ہے. تو ایک راستہ محمد، دوسرا راستہ علی. اور اس کے بعد وہ جملہ لکھتے ہیں، جاؤ دیکھو کتاب میں نہ ملے مجھے چیلنج کر دے رہا. کہنے لگے کہ اس ولایت میں علی کا کوئی شریک نہیں ہے سوائے فاطمہ کے، حسن کے
حسین کے. اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. مجدد الف ثانی نے کہا کہ بھائی اگر اللہ سے قریب ہونا ہے تو محمد سے قریب ہو جاؤ, علی سے قریب ہو جاؤ, فاطمہ سے قریب ہو جاؤ, حسن سے قریب ہو جاؤ, حسین سے قریب ہو جاؤ. بھائی انہی پانچوں کو تو ہم پنجتن کہتے ہیں. سنو, کوٹیشن تو مکمل ہو جائے. میں لمبے لمبے حوالے دینے کا عادی نہیں ہوں, لیکن تمہارے کام کی بات ہے تو میں نے کہا کہ تم تک پہنچا دوں. اچھا بھائی, تو اب یہاں تک پہنچ گئے نا کہ قرب خدا کا ایک راستہ نبوت, دوسرا راستہ ولایت, ولایت کے سردار علی اور ان کے ساتھ ولایت میں شریک فاطمہ, حسن, حسین. یہاں تک آ گئے. اس کے بعد کا جملہ سنو گے. کہنے لگے کہ ماضی میں بھی کوئی ولی نہیں بنا جب تک علی کی مدد شامل نہ ہوئی ہو. اب علی کہاں سے چلا ہے, کہاں تک جائے گا؟ یہ جملہ پہنچ رہا ہے. ماضی میں کوئی ولی نہیں بنا, کوئی. اب میں پھر اس کوئی کو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. ماضی میں علی سے پہلے, یہ تو علی کے زمانے کی بات ہو رہی نا. ماضی میں علی سے پہلے بھی, اب اس سے زیادہ باتیں میں کیا کروں, علی سے پہلے بھی کوئی ولی نہیں بنا جب تک علی کی مدد شامل نہ ہو. کوئی, اس کوئی میں وہ بھی ہے, توجہ رکھنا, اس کوئی میں وہ بھی ہے جو مریم کی گود میں کہہ رہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, مجھے بچپنے میں اللہ نے کتاب دے دی. تو اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ عیسیٰ کتاب ملنے کا اعلان کرے مریم کی گود میں. عیسیٰ نے مریم کی گود میں, کوئی گود سے اعلان کرے کہ مجھے کتاب مل گئی, اور کوئی گود میں آ کر کتاب کی تلاوت شروع کر دے. میں نے زحمت دی. اچھا بھائی, تو تھوڑا سا میرے ساتھ چلو. اب تو آیا ہوں میں منقولات کی طرف, یعنی احادیث کی طرف. ایک دو حدیثیں تمہارے سامنے ابھی ایک عالم کا قول پیش کیا, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے آیات پیش کر رہا تھا. اب اگر حوالے دینے شروع کروں اور روایات میں اختلافات کتنے ہیں وہ بیان کرنے شروع کروں تو ہیں, ذہن میں تو ہیں میرے, الحمدللہ کہ میرے ذہن میں ہیں. تو اب اگر ان کو بیان کروں تو وقت میں گنجائش نہیں ہے, کئی گھنٹے درکار ہیں. لیکن جو روایت پیش کروں گا ریاض النظرہ میں ملے گی, شفائے قاضی ایاز میں ملے گی, بڑے بڑے محدثوں کے نام لے رہا ہوں میں, سبت ابن جوزی کی تذکرۃ الخواص میں ملے گی, علامہ سبتینی کی فرائض السبتین میں ملے گی, علامہ ہموینی بڑے محدث, فرائض السبتین. اچھا, سید علی حمدانی کی مودۃ القربہ میں ملے گی. اچھا, شیخ حنفیہ قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ینابیع المودۃ میں بھی مل جائے گی تمہیں. یعنی الفاظ مختلف ہیں. اب سب بیان کروں تو بڑی دیر ہو جائے گی. میرے نبی نے کہا کہ جب میں نے جنت کی سیر کی تو رأیت مکتوباً علی باب الجنہ, جب میں نے جنت کی سیر کی تو میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ. سنو بھائی سنو, علی اخو رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اخو رسول اللہ. علی رسول کا بھائی ہے, علی رسول کا بھائی ہے. اب بھائی ہونے میں کون سی کرامت ہے, اگر تمہیں یاد رہ جائے تو مجھ سے پوچھ لینا, پھر بتلاؤں گا. یہ ایک روایت. دوسری روایت میرے نبی نے کہا کہ رأیت مکتوباً علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی. سن رہے ہو, پہلا نام اللہ کا, دوسرا نام رسول اللہ کا, تیسرا نام علی کا. لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ ایدتہ بعلی، میں نے رسول کو، اپنے رسول کو مضبوط کیا ہے علی کے ساتھ. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں نے رسول کو مضبوط کیا ہے علی کی تلوار سے، نہیں، علی سے. پورا علی تائید ہے. اب دو روایتیں ہو گئی بھائی، توجہ رہے. تیسری روایت پیغمبر فرماتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا دیکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. سن لیا تم نے؟ میاں سن تو لیا لیکن بڑی آسانی سے گزر گئے ہو اس جملے سے. جملہ عرض کروں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب علی ولی اللہ لکھ کر وہ بزرگ محدثین مسلمان رہے تو ہم پڑھنے سے کافر کیسے بن جائیں گے؟ سن رہے ہو؟ وہ بڑے بڑے محدثین وہ لکھ کے کافر نہ ہوئے تو ہم بول کے کافر ہو جائیں گے؟ اچھا بھائی کہنے لگے لیکن قرآن میں تو نہیں ہے علی ولی اللہ. بس یہ آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دو کہ مصائب کے 2 جملے بھی تمہاری خدمت میں پیش کروں، لیکن آخری جملہ سنو اور اسے اپنے ذہن میں انڈر لائن کر لینا. آخری جملہ سنو. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ محمد رسول اللہ سورہ فتح کی آیت ہے. سننا سننا سننا. یہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. بڑی طویل آیت ہے، بڑی طویل آیت ہے. محمد رسول اللہ بس ایک مقام پہ ہے. محمد رسول اللہ سورہ فتح میں ہے. ٹھیک، یہاں تک آگے. سورہ فتح کب نازل ہوا؟ مدینے میں. اچھا بھائی سن کیا تھا؟ سن 6 ہجری. تو اسلام کے 19 برس بعد یہ جملہ آیا ہے محمد رسول اللہ. اسلام کے 19 برس بعد محمد رسول اللہ کا جملہ آیا ہے. تو اب ہم نے پوچھا کہ بھئی جملہ تو آیا نہیں تھا، وہ بڑے بڑے جو مسلمان ہو رہے تھے وہ محمد رسول اللہ کس آیت سے پڑھ رہے تھے؟ کہا بھئی آیت سے نہیں حدیث سے پڑھ رہے تھے. تو تمہارا کلمہ تو حدیث پر رک جائے اور ہم سے آیت کا مطالبہ کرتے رہو. بس میرے عزیزو، اب تو مصائب کا وقت نہیں رہا. میں بہت معذرت خواہ ہوں. اب مصائب کی تفصیل کا وقت نہیں رہا، لیکن ایک جملہ تو کہنے کی مجھے اجازت دے دو. کربلا کی جنگ ولایت اور شیطنت کی جنگ ہے. ایک جملے سے کربلا تک جا رہا ہوں. میرا مولا سفر میں ہے. کسی ساتھی نے آواز دی اللہ اکبر. کہا اللہ بڑا تو ہے لیکن یہ موقع کیا تھا؟ کہا کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں. کسی نے کہا اس علاقے میں کھجور کے درخت نہیں ہے. امام نے کہا غور سے دیکھو. جب غور سے دیکھا گیا تو نیزوں کی انیاں نظر آئیں. وقت ہوتا تو پوری تفصیل تمہارے سامنے بیان کرتا. حر کا رسالہ قریب آیا. پیاسا رسالہ تھا. حسین نے پانی پلایا. جب پوری فوج نے حر کی پانی پی لیا تو کہا بھیا عباس اب ذرا جانوروں کو بھی پلا دو. یہ جانوروں کے حقوق کا خیال. عباس ذرا جانوروں کو بھی پلا دو. اور دیکھو عباس
जानवर उस वक्त तक सैराब नहीं होता जब तक 3 मरतबा पानी पीकर मुंह न उठा ले। अजरकुम अल्लाह। जब सब पानी पी चुके, मैं मुख्तसर कर रहा हूं बात को, जब सब पानी पी चुके तो एक मरतबा हुसैन इब्ने अली ने अपने घोड़े का रुख मोड़ा। घोड़े के रुख का मोड़ना था कि होर बहुत बड़ा बहादुर है, उसने आगे बढ़कर हुसैन के घोड़े की लगाम थाम ली। ये जसारत है, ये गुस्ताखी है, और ये छोटा आदमी कर नहीं सकता। हुर ने घोड़े की लगाम थामी, हुसैन इब्ने अली को जला ला गया। कहा सकलत का उम्मो का या हुर, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, तेरी ये मजाल कि मेरे घोड़े की लगाम थाम ले। हुर ने लगाम छोड़ दी, कांपने लगा। कहा फरजंदे रसूल, आपने तो मेरी माँ का नाम ले लिया, लेकिन आपकी वालिदा माजिदा का नाम मैं वुजू के बगैर कैसे ले लूं? मैंने कभी जुमला कहा था और जी चाहता है कि वो जुमला भी तुमसे कह दूं। जब हुर ने कहा था ना कि मैं तो आपकी वालिदा माजिदा का नाम वुजू के बगैर ले नहीं सकता, अब्बास करीब नहीं थे, दूर थे। अब्बास के कानों तक ये जुमला पहुंच गया। एक मरतबा वहीं से तलवार खींची और घोड़े को भगाते हुए हुर के पास आए और कहने लगे ये किसकी मां का नाम ले रहा था? नौ मुहर्रम की शाम को, 9 मुहर्रम की शाम को हुर ने यजीद की फौज के सरदारों को यह एहसान याद दिलाया कि हम तो तुम्हारी फौज के हैं ना। हुसैन ने हमें पानी पिलाया था, लेकिन किसी ने इतना नहीं की। सुबह तक टहलता रहा, सुबह तक टहला है हुर। उसका भाई मुसब आया। मुसब कहा सोते क्यों नहीं? जानते हो हुर ने क्या किया? जवाब नहीं दिया, अपने भाई का हाथ थामा और हाथ थामने के बाद खयाम हुसैनी के पीछे पहुंचा। कहा भैया कुछ आवाजें सुन रहे हो? कहा कि हाँ, छोटे छोटे बच्चे अलातश अलातश पुकार रहे हैं। हुसैन के बच्चे प्यास से पूरी रात सोए नहीं। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज मसाइब तवील नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं। सुबह हुई 5 हमले हुए फौज यजीद की तरफ से, जिन्हें हमले मरगूबा कहा जाता है। और उसके बाद हुसैन इब्ने अली ने आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। ये हुसैन की पहली आवाज़ है। हुसैन ने 7 मरतबा इस्तिगासे की आवाज़ बुलंद की है, उसमें से ये पहली थी, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। हुर कप कपाने लगा, आया पेसर साद के पास। कहा कि ये जंग टल नहीं सकती? कहा कि नहीं, वक्त गुजर गया। कहा तो क्या फिर हुसैन से जंग करेगा? कहा कि हाँ, ऐसी जंग होगी कि हाथ कट के गिरेंगे, सरों की बारिश होगी, अब जंग टल नहीं सकती। ये सुन के पलटा और पलटने के बाद अपने बेटे के कान में कहने लगा कि मैं जहन्नम में जाना पसंद नहीं करता, क्या तू मेरे साथ जन्नत में चलेगा? कहा कि बाबा मैं तैयार हूं। हुर चला, हुर का बेटा चला, अली, हुर का भाई मुसब वो चला, हुर का गुलाम चला। जब करीब पहुंचा तो हुर ने अपने अमामे को उठा के जमीन पे फेंक दिया, अपनी जिरा उलट ली, तलवार नियाम में रख ली और अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखे और कहा अल्लाहुम्मा इन्नी जने तो मालिक गुनाह हो गया, अगर बख्श दे तो तेरा करम होगा। ये कहकर सरजमीन करबला को चूमा और चूमने के बाद दौड़ता हुआ गया, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, मौला क्या बख्शिश है? कहा आओ हुर तुम हमारे मेहमान हो, 2 दकीके, इससे ज्यादा तुम्हें जहमत नहीं दूंगा। आओ हुर तुम हमारे मेहमान हो। हुर आ गया और हुर ने कई जंगें लड़ी हैं। एक मंजिल पर अपने बेटे को बुलाया और कहा बेटा तू जा, बस यहाँ तकरीर तमाम कर दूंगा, तू जा मैदान में। बेटा चला, हुसैन की खिदमत में आया। कहा कि मौला मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन दिल को तशफ़ी नहीं है, एक मरतबा मेरे सामने कह दें कि आपने मेरे बाप के तक़सीर को माफ़ कर दिया। एक मरतबा मेरे सामने कह दें कि आपने मेरे बाबा के कसूर को माफ़ कर दिया। कहा मैंने भी माफ़ किया।
اور وعدہ کرتا ہوں میرے نانا نے بھی معاف کیا, میری ماں فاطمہ زہرا نے بھی معاف کیا, میرے بابا علی مرتضیٰ نے بھی معاف کیا. حور کا بیٹا میدان میں آیا, جنگ کرتا رہا, ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آیا, حور کا بیٹا پکار کے کہنے لگا بابا مدد کو آؤ. حور شیر غرہ کی طرح تلوار کھینچ کر مقتل کے اندر داخل ہو گیا اور پکار کے کہنے لگا کہ میرے بیٹے تو کہاں ہے, میرے بیٹے تو کہاں ہے. اب حور کے بیٹے کی آواز نہیں آ رہی تھی, میرے بیٹے تو کہاں ہے. ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی, حور میرے پاس آ جا, تیرا بیٹا میرے پاس ہے. اب جو حور پہنچا تو دیکھا حور کے بیٹے کا سر حسین کے زانو کے اوپر ہے, چہرے کی مٹی صاف کر رہے. اس نے کہا مولا آپ نے یہ کیا غضب کیا, آخری جملہ سنو, آپ نے یہ کیا غضب کیا, آپ میرے بیٹے کے لاشے پہ آ گئے. کہا اور کسی باپ کے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے. ارے میں حسین سے کیسے کہوں کہ مولا کسی میں طاقت نہیں ہے, لیکن آپ ابھی یا علی کہہ کے علی اکبر کا لاشا